بہت امپورٹنٹ ٹاپک اسپیشلی ہر کسی کے گھر کے لیے جو بہت عام سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی تو کیا ہوا، لڑائی ہو گئی تو گھر میں آرٹیفیشل بن کے تو نہیں رہ سکتے. تو وہ جو شور شرابہ وہ بچوں کے دماغ پر کیا اثر ڈالتا ہے، یا خود آپ کی اپنے ریلیشن شپ پہ اس زندگی پہ کیا اثر ڈالتا ہے آپ کی صحت پر. اور جب آپ ایک سرٹن ٹائم بعد کہتے ہیں کہ یہ میں کیوں اس طرح بیمار ہو گیا، میں نے تو اپنے کھانے کا بھی خیال رکھا، میں نے تو واک بھی کی، ایکسرسائز بھی کی، پر آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سارا ٹراما جو ہے کہاں سے کب، بچپن کا ہے، جوانی کا ہے، لڑکپن کا ہے، یہ کیسے جمع ہو رہا ہے. سو آج ہم بیسکلی اس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ جو ماں باپ کے بیچ میں یا میاں بیوی کے بیچ کی جو لڑائی جھگڑے ہیں، ان کا ٹراما، ان کی جو اثرات ہیں وہ آپ کے ارد گرد کے لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. سو ہمارے پاس جو پینل ہے اس وقت موجود، رابعہ رضوان، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. پھر ہمارے پاس لیڈ کرنے کے لیے مرد حضرات کی طرف سے محسن گیلانی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے پروگرام میں آ کے کہ ہم لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ بھی لوگ اگر اس پہ عمل کر کے اپنی زندگی سنوار لیتے ہیں تو یہ تو آپ کو اور اے آر وائی کو ثواب ہی ہوتا ہے. فرض پورا. اور ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ ہیں بیسکلی آج ڈاکٹر نوشین شہزاد، کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے کندھوں پہ ہے آج ہمارا شو. نہیں، اتنے ماہر لوگ بیٹھے، بالکل سب مل جل. ہم تو اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز بیان کریں گے، آپ دنیا بھر کے یہی میں کہہ رہا تھا کہ ہم اپنی رائے دیتے ہیں، اپنا تجربہ بتاتے ہیں، آپ ان کو نچوڑ پیش کرتی ہے چند لفظوں میں. بہت شکریہ. آپ کمال کر دیتے ہیں. ہاں جی. تو شروعات کرتے ہیں، ہم آپ سے ہی شروع کرتے ہیں جی کہ بیسکلی جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے میاں بیوی کے بیچ کے جھگڑے. یہ بہت خوبصورت رشتہ بھی ہے، لیکن کبھی کبھار بہت بدترین رشتہ بھی بن جاتا ہے. بالکل. اگر ہم بات کریں اور یہ کہیں کہ میاں بیوی کے درمیان کا تعلق، تو وہ تعلق نبھانا ہی اتنا مشکل ہے. جھگڑے تو پھر ایک سیکنڈری چیز ہے. بالکل. جو صرف تعلق ہے وہ بھی نبھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ آپ دو لوگ الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بچے ہاسٹل میں جاتے ہیں تو وہ گھر آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا روم میٹ تو ایسا ہے. پھر ساری جو ان کی توجہ ہوتی ہے روم میٹ پہ ہوتی ہے. اچھا روم میٹ مل گیا تو 4 سال اچھے گزر گئے. روم میٹ اچھا نہیں ملا تو اب وہ جو ہے وہ کمرہ چینج کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو بالکل وہی بات آ جاتی ہے کہ دو اجنبی لوگ ہیں، اور اگر وہ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں تو ساتھ رہنے کا ایک جو تجربہ ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور باتیں کرنے کا الگ ہوتا ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں ہماری بہت پرانی دوستی ہے، ہم تو بہت اچھی شادی نبھا لیں گے. مگر وہ جو بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا کہ آپ کی شیئرڈ ویلیوز، ٹھیک ہے، کیا ویلیوز سیم ہے. اگر ایک شخص بہت زیادہ آنیسٹ ہے، ٹھیک، اور اس کا دوسرا اسپاؤس جو ہے وہ اتنا آنیسٹ نہیں ہے، وہ کہتا ہے بھائی بینک والوں نے زیادہ پیسے دے دیے غلطی سے، بس ٹھیک ہے رکھ لو. اب دوسرے کی دنیا تباہ ہو گئی اس بات سے. وہ کہہ رہا ہے یہ کیا ہوا، یعنی اب یہ کیسے میں اتنی ڈس آنیسٹی کر لوں. ٹھیک ہے. تو جو ویلیوز ہوتی ہیں نا وہ سیم اگر ہو تو زندگی اچھی گزر جاتی ہے. ادروائز جب تعلق ہی نہیں صحیح بنتا تو پھر وہ تعلق آہستہ آہستہ خراب ہوتے ہوتے اس نوعیت تک آ جاتا ہے کہ جھگڑے پھر ہوتے. شروع میں تو آپ نے تعلق بنانا ہوتا ہے نا، تعلق اچھا بن جائے تو جھگڑے نہیں ہوتے. اور تعلق بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ مجھے ایک عورت کو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنس پتہ ہونی چاہیے، اور مرد کو بھی پتہ ہونی چاہیے کہ یہ میری اسٹرینتھس ہے اور یہ میری ویکنس ہے.